بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 100 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک کویت کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک کویت کے حصہ 100 پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے ٹوٹل 2 پوائنٹس پر بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک کے کویت کے طرز حکومت سے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک کے کویت کے وسائل پر مشتمل ہوگا اور اس سبق کے اندر ہم ٹوٹل 3 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ سبق کا پہلا پوائنٹ اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے اسٹریٹجک محل وقوع پر بات کریں گے اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر سے متعلق پڑھیں گے۔ کویت کی تیل کی صنعت کی گہری تاریخی جڑیں ہیں۔ یہ ملک پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے ابتدائی ارکان میں سے ایک ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں تجارتی تیل کے ذخائر کی دریافت نے کویت کو توانائی کی عالمی منڈی میں ایک اہم کھلاڑی میں تبدیل کر دیا۔ ملک کے پاس تیل کے کافی ثابت شدہ ذخائر ہیں جو اسے دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے اور برآمد کنندگان میں شمار کرتے ہیں۔ کویت کے اقتصادی انجن کے مرکز میں اس کے تیل کے بے پناہ ذخائر ہیں جنہوں نے ملک کے بنیادی ڈھانچے، سماجی خدمات اور پرجوش ترقیاتی منصوبوں کی مدد کے لیے مالی وسائل فراہم کیے ہیں۔ تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی نے کویت کو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور عوامی بہبود کے اقدامات میں نمایاں پیش رفت کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس طرح اس کے شہریوں کے معیار زندگی میں بہتری آئی ہے۔ مزید برآں کویت کے تیل کے ذخائر نے ملک کو جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں ایک اسٹریٹجک کھلاڑی کے طور پر رکھا ہے جو عالمی توانائی کی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ دنیا کو خام تیل کی فراہمی کی صلاحیت نے کویت کو توانائی کے تحفظ، پیداواری کوٹے اور مارکیٹ کے استحکام پر بات چیت میں نمایاں آواز دی ہے۔ کویت کے پاس تیل کے علاوہ ایک اور اہم وسیلہ اس کا گیس ہے۔ کویت اپنے توانائی کے اس اہم وسائل یعنی قدرتی گیس کے خاطر خواہ ذخائر پر فخر کرتا ہے۔ قدرتی گیس کے استحصال اور برآمد کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے جس سے کویت کے توانائی کے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے اور توانائی کی عالمی تجارت میں اس کے کردار کو وسعت دینے میں مدد ملی ہے۔ دیگر فوسل ایندھن کے صاف متبادل کے طور پر قدرتی گیس کی بڑھتی ہوئی مانگ نے کویت کی عالمی توانائی کی منڈی میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر حیثیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مزید برآں خلیج فارس کے ساحلوں پر کویت کے اسٹریٹجک مقام نے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل اور گیس کی مؤثر برآمدات میں سہولت فراہم کی ہے۔ ملک کی بندرگاہوں اور جہاز رانی کی سہولیات نے توانائی کے وسائل کی دنیا بھر کی منازل تک آسانی سے نقل و حمل کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے توانائی کے قابل بھروسہ فراہم کنندہ کے طور پر کویت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ کویت اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش اور ترقی میں سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز اور مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بحالی کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور ان اہم وسائل کے پائیدار انتظام کو یقینی بنانے کے لیے مزید برآں ملک قدرتی گیس کی پیداوار کے لیے اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، جس کی نظر بڑھتی ہوئی عالمی طلب کو پورا کرنے اور توانائی کے اس قیمتی ذرائع کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی طرف ہے۔ کویت کے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر اس کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے، عالمی توانائی کی حرکیات کو متاثر کرنے اور بین الاقوامی توانائی کے میدان میں ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دانش مندانہ انتظام اور ان وسائل میں مسلسل سرمایہ کاری کویت کے اپنے عوام اور
عالمی برادری کے فائدے کے لیے اپنی توانائی کی دولت کو بروئے لانے کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم نے ملک کے کویت کے تیل اور گیس کے ذخائر پر گفتگو کی مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کے کویت کے اسٹریٹجک محل وقوع پر بات کریں گے۔ خلیج فارس کے شمال میں واقع کویت کی جغرافیائی حیثیت اسے ایک منفرد مقام فراہم کرتی ہے، جس نے تاریخی طور پر اسے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں ایک کلیدی کھلاڑی بنا دیا ہے۔ ملک کی ساحلی پٹی دنیا کے سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک تک براہ راست رسائی فراہم کرتی ہے، جو توانائی کے وسائل، اشیاء اور اجناس کی عالمی منڈیوں میں نقل و حمل کے لیے گیٹ وے کا کام کرتی ہے۔ اس رسائی کی تصویراتی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خلیج فارس کا خطہ تیل اور گیس کے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر کا گھر ہے، جو اسے توانائی کی عالمی تجارت میں ایک اہم مقام بناتا ہے۔ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے خلیج فارس کی سربراہی میں کویت کی پوزیشن نے اسے عالمی سلامتی کی حرکیات کے دائرے میں اسٹریٹجک اہمیت سے دوچار کر دیا ہے۔ مشترکہ تاریخی، سیاسی اور سلامتی کے مفادات کے حامل پڑوسی ممالک کے ساتھ ملک کی قربت نے اسے علاقائی استحکام کی کوششوں میں ایک اہم کردار کے طور پر رکھا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے دیگر ارکان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کویت کی شراکت داری اور اتحاد خطے میں استحکام لانے والی قوت کے طور پر اس کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ مزید برآں مشرق وسطی کے سنگم پر کویت کا مقام اسے ایشیا، یورپ اور افریقہ کی معیشتوں کو جوڑنے والے اہم تجارتی راستوں کے گٹھ جوڑ پر رکھتا ہے۔ آبنائے ہرمز جیسی اہم سمندری شریانوں سے ملک کی قربت، سامان اور توانائی کی سپلائی کے بہاؤ کے لیے ایک اہم راستے کے طور پر اس کی حیثیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کویت کے اسٹریٹجک محل وقوع نے اسے اقتصادی اثر و رسوخ اور بین الاقوامی تجارتی نمونوں کو تشکیل دینے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ کویت کے تصویراتی مقام پر عالمی برادری کا دھیان نہیں گیا، جیسا کہ کثیر القومی فوجی دستوں کی موجودگی اور تجارت کے آزادانہ بہاؤ کی حفاظت اور مشترکہ سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے حفاظتی انتظامات کا ثبوت ہے۔ امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے ملک کے میزبان ملک کی حمایت بشمول اہم فوجی تنصیبات کی موجودگی، علاقائی استحکام اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مرکز کے طور پر کویت کی اسٹریٹجک اہمیت کی بین الاقوامی شناخت کو واضح کرتی ہے۔ کویت کے اسٹریٹجک محل وقوع نے عالمی اداروں اور فورمز کے ساتھ اس کی شمولیت کو بھی آسان بنایا ہے، جہاں وہ پالیسیوں اور اقدامات کی تشکیل میں ایک فعال حصہ دار رہا ہے جن کے دور رس اثرات ہیں۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ جیسی بین الاقوامی تنظیموں میں اس کی شمولیت عالمی نظم و نسق میں اپنا حصہ ڈالنے اور امن و استحکام کو اس کے قریبی علاقوں سے آگے بڑھانے کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ آخر میں کویت کے اسٹریٹجک محل وقوع کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ خلیج فارس کے شمالی سرے پر کویت کا تصویراتی مقام عالمی توانائی کی تجارت، بین الاقوامی تجارت کے گٹھ جوڑ اور علاقائی استحکام کے گڑھ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ملک کی جغرافیائی حیثیت نے اسے کثیر الجہتی اثر و رسوخ سے نوازا ہے، جس سے اسے اقتصادی، سلامتی اور سفارتی اثر و رسوخ حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو اس کی سرحدوں سے بہت آگے نکلتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا کہ جس کے اندر ہم نے ملک کے کویت کے اسٹریٹجک محل وقوع پر بات کی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کے کویت کے قابل تجدید توانائی کے وسائل پر گفتگو کریں گے۔ کویت تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود اپنے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانے اور قابل تجدید توانائی کو اپنانے پر تیزی سے توجہ دے رہا ہے۔ ملک پائیداری کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور فوسل ایندھن پر اپنا انحصار کم کرتا ہے۔ کویت کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر شمسی توانائی کا آتا ہے۔ کویت میں سال بھر دھوپ کی کثرت ہوتی ہے، جو شمسی توانائی کو قابل تجدید توانائی کا ایک انتہائی قابل عمل ذریعہ بناتی ہے۔ حکومت نے کئی بڑے پیمانے پر شمسی توانائی کے منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں شگایا قابل تجدید توانائی پارک بھی شامل ہے، جس کا مقصد بجلی کی پیداوار کے لیے شمسی توانائی کو استعمال کرنا ہے۔ کویت میں شمسی توانائی کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور ملک اس وسائل سے فائدہ اٹھانے میں پیش رفت کر رہا ہے۔ قابل تجدید توانائی میں سے دوسرا نمبر ونڈ پاور کا ہے۔ کویت کے ہوا کے وسائل اس کی شمسی صلاحیت کی طرح وافر نہیں ہیں، لیکن ملک ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی فیزیبلٹی کو تلاش کر رہا ہے۔
مطالعات نے ہوا کے سازگار حالات کے ساتھ بعض علاقوں کی نشاندہی کی ہے، خاص طور پر ساحلی علاقوں میں، جس سے کویت کے لیے اپنے قابل تجدید توانائی کے پورٹ فولیو کے حصے کے طور پر ہوا کی توانائی کو استعمال کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ قابل تجدید توانائی کا ایک اور اہم وسیلہ جیو تھرمل توانائی ہے۔ کویت جزیرہ نما عرب پر بیٹھا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جیو تھرمل صلاحیت موجود ہے، جبکہ جیو تھرمل توانائی ابھی بھی کویت میں تلاش کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ ملک نے مستقبل میں اس قابل تجدید توانائی کے ذریعے کو مزید مطالعہ کرنے اور ممکنہ طور پر استعمال کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے تاکہ اس کے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کیا جا سکے۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع تیار کرنے کے علاوہ کویت توانائی کی بچت کے اقدامات کو لاگو کر رہا ہے تاکہ توانائی کی مجموعی کھپت کو کم کیا جا سکے۔ اس میں عمارت کی موصولیت کو بہتر بنانے، توانائی کے مؤثر آلات کو فروغ دینے اور تحفظ کے طریقوں کے بارے میں عوامی بیداری بڑھانے کے اقدامات شامل ہیں۔ کویتی حکومت مختلف پالیسیوں، مراعات اور سرمایہ کاری کے ذریعے قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کے لیے سرگرم عمل رہی ہے۔ اس نے قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کے لیے اہداف مقرر کیے ہیں اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ کویت نے علم کے تبادلے، تکنیکی مہارت اور قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری اور تعاون میں مصروف عمل ہے۔ ان تعاونوں کے ذریعے کویت کا مقصد قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز اور طریقوں کو اپنانے میں تیزی لانا ہے۔ آخر میں کویت کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ کویت اپنے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانے اور اس کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع، خاص طور پر شمسی توانائی کی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ قابل تجدید ذرائع کو اپنانے اور توانائی کی کارکردگی کو فروغ دینے میں ملک کی کوششیں عالمی پائیداری کے اہداف میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنی طویل مدتی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک مستقبل کی نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہیں۔ چونکہ کویت قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری اور ترجیحات جاری رکھے ہوئے ہے، وہ توانائی کے مزید پائیدار مستقبل کی تشکیل میں اہم پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ تیسرا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے کویت کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر گفتگو کی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک کے کویت کے وسائل پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے ٹوٹل 3 پوائنٹس پر بات کی۔ ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ ملک کے کویت کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسری پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے اسٹریٹجک محل وقوع کے بارے میں پڑھا، اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ ملک کے کویت کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع تھے۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔